لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بیڑیں باہر نہ نکل سکے۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ جب بھی وہ جاگتا تھا تو اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوں، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھی، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی تھیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا تھا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا تھا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کرتا تھا جہاں سے وہ گزرتے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑ کی اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں، عقب سے ایک لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور خوبصورت گہری آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ نہ سمجھ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور وہ اسے لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دونوں دعائیں قبول نہ ہوئی اور تاجر نے اسے 4 بیڑوں کی اون اتارنے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیوپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے، اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر مسرور بھی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی تو بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔
وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں بھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانی پڑی۔ شاید اسی لیے یہ میرے اتنا نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں یہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور چلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیابان چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قنوطیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی دیکھا تھا۔ شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے بیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین کیلولا کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ مونو سے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا۔ اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد سے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربع اسے معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سامنے والی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا گندمی رنگت کے ہوں، وہ ہوتے ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری زمین جیسی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا۔ کہانی کے اگلے حصے میں آپ جانیں گے کہ لڑکے کو مدرسہ چھوڑ کر چرواہا کیوں بننا پڑا۔ کیا لڑکے کا باپ لڑکے کو سیاحت پر بھیجنے کے لیے راضی ہوا؟ کیا لڑکا تاجر کی بیٹی اس خوبصورت دوشیزہ سے مل پایا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تمام کہانیاں سب سے پہلے سنتے اور پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔